السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 2 رمضان المبارک ہے۔ کل ہم نے پہلے پارے کا خلاصہ بیان کیا تھا، آج دوسرے پارے کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ دوسرے پارے کے شروع میں سیقول الصفحاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قبلے کے مسئلے کو بیان کیا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 16 سے 17 مہینوں تک تمام مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ تو اس پر یہودیوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو مسلمان بھی ہمارا دین ماننے پر مجبور ہو گئے، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر اپنی کوئی عظمت نہیں ہے، کسی مکان کے اندر، کسی گھر کے اندر خود سے کوئی عظمت نہیں ہے، وہ کوئی عظمت والی شے ہے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ بیت اللہ ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، وہ اللہ کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نسبت عطا کی ہے۔ تو اسی طرح بیت المقدس کے اندر بھی یہ فضیلت، یہ قبلے کا جو بنایا گیا، یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ تو فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ جس طرف بھی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کسی جہت میں کوئی اپنا احترام نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے۔ اصل چیز حکم ہے۔ تو باہر سورۃ 17 مہینوں کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ حکم نازل فرمایا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تمام مسلمان مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنائیں، اور قیامت تک کے لیے مسجد حرام کو کیا بنا دیا گیا؟ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ تو آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ 4 چیزیں بیان کی۔ ایک تو آیات کی تلاوت کرنا نبی کا کام ہے، قرآن ہم تک پہنچایا اللہ کا کلام اللہ کے نبی نے۔ دوسرا نبی کا کام جو ہے، نبی کے بھیجے جانے کا مقصد جو ہے نا، تزکیہ نفس، یعنی اندرونی جو نفس ہے اس کے تزکیے کے لیے نبی کو بھیجا گیا۔ اور تیسرا جو نبی کے مقاصد میں سے ہے وہ یعلمکم الکتاب، کتاب کی تعلیم دینا، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دینا۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقاصد میں سے دنیا میں بھیجے جانے کے اللہ نے یہاں پر بیان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کے اندر بتا دیا کہ چونکہ یہ صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں، ان میں شروع سے زمانہ جاہلیت میں وہاں بت رکھے ہوتے تھے، مشرکین ان بتوں کا طواف کرتے تھے۔ تو جب اسلام میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ نے حکم دیا کہ بھائی آپ نے اس کا طواف کرنا ہے، یہاں پر سعی کرنی ہے صفا مروہ کے درمیان، تو مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑا سا خلش پیدا ہو گئی کہ یہاں پر تو زمانہ جاہلیت میں بت ہوتے تھے، ایسا نہ ہو ہمیں بھی کوئی بتوں کی وجہ سے وہ مشابہت کی وجہ سے گناہ نہ مل رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ڈاؤٹ کو، اس خلش کو کلیئر کیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ جو عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے وہ ان صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان کیا کرے؟ سعی کرے، اس لیے کہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ان مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو حلال کیا ہے، بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہے، تو ان کے حرام کرنے یا حلال کرنے سے حلت اور حرمت نہیں آتی ہے۔ حلت اور حرمت کے قوانین وہی ہیں جو اللہ نے جو چیز حرام کی وہ حرام ہے، جو حلال کی وہ حلال۔ تو اللہ نے یہاں پر 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک تو مردار، دوسرا خون بہتا ہوا، اور تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز جو حرام ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جو نظر و نیاز کیا جاتا ہے، مزارات پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر۔ کوئی بھی جانور، کوئی بھی چیز غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے یا غیر اللہ کے نام پر دی جائے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بتا دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا مقصد بتا دیا کہ قصاص جو ہے نا، یہ آج کل کے لیبرل قسم کے، لیبرل ذہنیت کے لوگ اور یہود اور نصارہ اور مشرکین، الکفر ملت واحدہ کے تحت کافروں نے یہ پروپیگنڈا بنا رکھا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے بڑا سخت مذہب ہے، اسلام بڑا ظالم مذہب ہے، ہاتھ کاٹتا ہے، اسی طرح رجم کرتا ہے، کوڑے لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ڈاؤٹ کو کلیئر کرتے ہوئے، ان تمام معترضین کے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قصاص ظلم نہیں ہے، عدل پر مبنی نظام ہے قصاص، اس لیے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے لوگو، اے عقل والو، اگر عقل سے تم سوچو تو قصاص کے اندر تو تمہارے لیے زندگی ہے۔ کس طرح؟ اگر قاتل کسی کو قتل کرنا چاہے گا تو اگر اسلامی نظام ہو، اس کو پتہ ہے کہ اسلامی حکومت ہے، میں قتل کروں گا تو میں بھی قتل کیا جاؤں گا قتل کے بدلے میں قصاصاً، تو یہ کبھی قتل نہیں کرے گا، ڈرے گا، اپنی جان بچائے گا۔ جب قاتل قتل نہیں کرے گا تو قاتل کی بھی جان بچ گئی اور مقتول کی بھی بچ گئی۔ تو دیکھو نا، زندگی مل گئی۔ چور کو پتہ ہے کہ اگر میں چوری کروں گا ہاتھ کٹے گا، شادی شدہ زانی کو پتہ ہے اگر میں شادی شدہ بندے کو پتہ ہے اگر میں زنا کروں گا تو مجھے رجم ہوگا، غیر شادی شدہ کو یہ بات معلوم اسلامی حکومت ہے اگر میں زنا کروں گا تو مجھے کوڑے لگیں گے، ایک بندے کو پتہ ہے کہ شراب پیوں گا تو مجھے کوڑے لگیں گے، تو کبھی بھی ان گناہوں کی طرف جانے کی ہمت نہیں کریں گے۔ ان
سزاؤں سے ڈر کر تو معاشرے کے اندر امن آئے گا، امن کی فضا قائم ہوگی۔ تو اسلام تو سراپائی امن ہے، سراپائی عدالت ہے، تو اس لیے یہ بیجا اعتراضات ہوتے ہیں لبرل قسم کے لوگوں کے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت کے اندر بتا دیا کہ یہ آیت اس وقت ہے کہ جب اس وقت نازل ہوئی جس وقت سورہ نساء نازل نہیں ہوئی تھی اور میراث کے احکام نہیں آئے تھے، کہ جب اگر اس وقت زمانے میں جس وقت میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، جو بندہ فوت ہو جاتا تھا اس کا سارا مال ان کے بیٹوں کو ملتا تھا، والدین کو بہنوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ تم میں سے کسی کو موت قریب آئے تو اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے، لیکن چونکہ سورہ نساء کے اندر واضح طور پر مکمل احکامات بتا دیے تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ والدین کے لیے وصیت کرنا۔ ہاں ورثہ کے علاوہ دوسروں کے لیے وصیت کرنا چاہے تو 1/3 مال میں وصیت کر سکتے ہیں۔ اور آگے روزوں کے بارے میں بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض ہیں کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور رمضان کے مہینے کے بارے میں بتا دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کے مہینے کی قرآن کی رمضان سے بڑی مناسبت ہے، اس لیے کہ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ روزے رکھنے میں مشقت ہوتی ہے، دن میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اگر ایسے حالات میں اگر آپ مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، لہٰذا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں بتا دیا کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے پوچھتے کہ چاند کے کیا فائدے ہیں، آپ بتائیں اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اسلامی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، حج کے مہینے کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ حج کے ایام، روزے کا آنا، رمضان کا اور دیگر جتنے معاملات ہیں انسان کے بہت سی عبادت کا تعلق چاند کی تاریخ کے ساتھ، اس لیے چاند کے فائدے بتا دیے۔ اور آگے وقاتلوا فی سبیل اللہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا بتا دیا کہ جہاد کرتے رہا کریں، جہاد ایک اہم فریضہ ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، جب تک اللہ کا دین غالب نہ آئے اس وقت تک تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، کفار کے مقابلے میں برے سر پیکار رہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے الحج اشہر معلومات کے اندر حج کا بیان کیا کہ حج ایک ایسی عبادت فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، استطاعت کے مطابق جا کے وہ حج کرے۔ اور حج کہتے ہیں 5 مخصوص مقامات میں 5 مخصوص دنوں میں 7 مخصوص عبادات کے ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ حج ہے۔ 5 مخصوص مقامات ہے، بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، عرفہ ہے اور منی ہے، مزدلفہ ہے، یہ مقامات ہیں یہاں پر حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ اور 5 مخصوص دن ہیں 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، اور 7 عبادات ہیں، احرام ہے، طواف ہے، اور اسی طرح سعی ہے، اور وقوف عرفہ ہے، اور قربانی ہے، حلق یا قصر ہے۔ یہ عبادات کا ادا کرنے کا نام ان مخصوص ایام میں اور مخصوص جگہوں میں اس کا نام حج ہے۔ اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَمَن يَرْتَدِّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے گا اس کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک کافر اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے ماقبل جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے ختم، ابھی نئے سرے سے گویا کہ ماں کی پیٹ سے نکلا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اسلام جس طرح تمام ماقبل کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح اسلام سے جو مرتد ہو جاتا ہے اس کے جو اسلام کی حالت میں نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کے اندر بتا دیا حیض کی حالت میں بیویوں کے قریب مت جاؤ، اور کیونکہ ہر مہینے میں کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں بیوی کے عورت کے ساتھ، تو ان مخصوص ایام میں بیوی کے قریب مت جاؤ، ان سے کیا فائدہ مت اٹھاؤ۔ اور اسی طرح وہ ایام جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے لیکن احادیث میں ہے، اس وقت بھی بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ گندی چیز ہے، تو ایسے حالات میں وہ تکلیف میں ہوتی ہے بیوی، تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بس آپ نے ان کے قریب نہیں جانا ہے، گناہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتو حرثکم ان شئتم کی بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم ان سے جس طرح چاہے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ مطلب یہ کہ اگلی جو شرمگاہ ہے جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، نسل انسانی کے بڑھانے کا جو مقام ہے، جہاں بیج ڈالیں گے تو کچھ فصل اگے گی، وہاں پر آپ استعمال کریں جس طرح چاہے، کھڑے لیٹے بیٹھے جس طرح بھی آپ ان بیوی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن محل اگلا ہونا چاہیے۔ پچھلے محل سے بیوی کے ساتھ وطی کرنا اور جمع کرنا بالکل جانوروں کا کام ہے اور حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق کے مسئلے کو واضح طور پر اگر ایک بندے ایک طلاق دیتا ہے، ایک طلاق واقع ہوگی، 2 دے گا 2 ہوگی، 3 دے گا 3 دے گی 3 ہوگی، صریح الفاظ سے دے گا طلاق تو طلاق رجعی واقع ہوگی، اگر کنایہ سے دے گے اور نیت
طلاق کرے گا تو طلاق بائن واقع ہوگی، اور ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں ایک لفظ سے دے گا پھر بھی 3 طلاقیں واقع ہوں گی، الگ الگ دے گا پھر بھی 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ جب 3 طلاقیں ہو گئی اور مغلظہ ہو گئی بیوی تو اس کے بعد دوبارہ پہلے شوہر سے وہ نہیں مل سکتی جب تک حلال شرعیہ نہ ہو۔ حلال شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی دوسری جگہ شادی کرے اور وہ دوسرا والا شوہر اس کو اپنے ساتھ رکھے، یا وہ شوہر مر جائے یا وہ شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے پھر عدت گزار کے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ جو آج کل زمانے میں کیا جاتا ہے یہ کیا ہے، جو ڈیل ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے ایک رات گزارنی ہے اور ایک رات کے بعد طلاق دینی ہے، نکاح تھوڑا مار رکھ کے، تو یہ جو ڈیل ہے نا یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کا حلالہ یہ اس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آگے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح نسبی جو رشتے ہیں اسی طرح کچھ رضاعت کے بھی ہیں، یا اگر کسی نے مدت رضاعت کے اندر کسی بچے کو دودھ پلایا ہے کسی عورت نے تو وہ اس کی رضائی ماں ہے، تو اس سے پھر وہ کیا ہے، وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس کے نکاح میں نہیں آئے گی۔ آگے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ کے اندر اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی عدت کتنی ہوگی؟ اگر وہ اس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے، بچہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ جس طرح مطلقہ عورت کی 3 حیض یا اگر حیض نہیں آتا تو 3 مہینے اس کی عدت ہے، اگر بچہ پیٹ میں ہے تو وضع حمل ہے، اسی طرح اس کا بھی یہ عدت ہوگی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا تذکرہ فرمایا۔ طالوت اسلامی لشکر کا سپہ سالار اور جالوت جو ہے نا باطل لشکر کا، کفر کے لشکر کا۔ جالوت کے پاس بڑا لشکر تھا، فوج تھی، ہر اعتبار سے اسلحے سے لیس تھے، لیکن طالوت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جالوت کے پاس لشکر بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور طالوت کے پاس افرادی قوت بھی کم تھی، اور اسی طرح اسلحہ بھی نہیں تھا، مادی اسباب بھی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فتح طالوت کو عطا کی، طالوت کے لشکر کو، اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے تعداد میں چھوٹے لشکر ہیں لیکن بڑے لشکروں کو انہوں نے شکست فاش دے دی ہے، بڑے لشکروں کے مقابلے میں انہوں نے فتح حاصل کی۔ کیوں؟ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے فتح انہی کو ملتی ہے۔ بدر کے مقام پر دیکھو 313 نے 1000 کو دھول چٹائی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے فتح انہی کو ملتی ہے۔ یہ تھا دوسرے پارے کا مکمل خلاصہ۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوگا۔ کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملتے ہیں تیسرے پارے کا خلاصہ لے کر، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔